نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ بیسیکلی سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا تدبر ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ میں چونکہ ہر آیت کے لفظ میں بہت کچھ ہے، بہت زیادہ مفہوم ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے، تو میں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہم ابھی سورۃ الفاتحہ میں جیسا کہ اس کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ، تو ہم الحمدللہ کے اوپر جو ہے وہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور اس میں سے اپنے لیے میکسیمم جو ہیں وہ عمل کی باتیں اس کو ڈیرائیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے لفظ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ سے قرآن پاک کا جو آغاز کیا جا رہا ہے کہ تمام تعریفات، تمام شکر، تمام احسانات للہ، اللہ کے لیے ہے، کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا ایک انٹروڈکشن ہے، اللہ کی ذات کا جو انٹرو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہی وہ آغاز ہے جہاں سے قرآن پاک شروع ہو رہا ہے، یہی وہ اوپننگ ہے جو قرآن پاک کے مفہوم کو کھول رہی ہے، اور یہی وہ سٹارٹ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ کی معرفت بھی ہو رہی ہے۔ تو جو شکر ہے، جو گریٹیٹیوڈ ہے، وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس سے ہمارے لیے کیا سبق کی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ انسان کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اگر سب سے پہلے کوئی بھی ایموشن جس کو اس نے اظہار کرنا ہے، ایکسپریس کرنا ہے، تو وہ سب سے پہلے ہے شکر، گریٹیٹیوڈ، تھینک فل۔ اور اگر تھینک فل بھی ہونا ہے، اگر دل میں اس احساس کو بھی رکھنا ہے، تو وہ سب سے پہلے جس کا شکر ادا کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا، اس میں انسان کو جو ترغیب دی جا رہی ہے اور ٹیچ کیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ انسان کو سب سے پہلے جس چیز کی تبلیغ کی گئی ہے یا دعویٰ کیا گیا ہے وہ شکر کا آتا ہے۔ اسلام کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، اسلام کے بہت سارے اور پلرز ہیں، لیکن ان تمام پلرز اور تمام احکامات میں جس ایموشن کو سب سے پہلے ڈسکس کیا گیا ہے وہ شکر کا ہے، کہ ہمیں شکر کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ شکر جو ہے وہ اتنا واسٹ ہے، یعنی یہ کانسیپٹ اتنا واسٹ ہے کہ ہم اس پر اگر ہم ڈسکشن کریں اور اس کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کریں تو یہ بہت ایک لینتھی ٹاپک بن جاتا ہے، جس کو ہم تھوڑے وقت میں سما نہیں سکتا۔ یہ تھوڑے وقت میں یہ جو ٹاپک ہے یہ کور نہیں ہو سکے گا، یہ اتنا بڑا ایک ٹاپک ہے شکر کے بارے میں۔ تو ہم چند باتوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ انسان کے لیے ڈائریکٹ طریقے پر اس کو فائدہ دے یا اس کو انڈائریکٹ فائدہ دے، چاہے وہ انسان کی اپنی ذات ہے، فزیکلی، اسپرچولی، چاہے وہ دنیاوی ریسورسز ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، وہ سب کچھ اللہ کی عطا کرتا ہے، اور یہ ہمارا بیلیو ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ان تمام ریسورسز، ان تمام نعمتوں، ان تمام وسائل میں جو سب سے ڈومیننٹ نعمت ہے اور جس کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے وہ ہے اسلام کی نعمت، وہ ہے قرآن کی نعمت، کہ جب انسان شکر کرنے کے لیے اپنے دل اور زبان کو تیار کرے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو وہ سب سے پہلے ان تمام نعمتوں پر کرنے سے پہلے وہ یہ نعمت کو ریئلائز کرتے ہوئے شکر ادا کرے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور الحمدللہ مسلمان ہونے کے بعد جو نعمت ہمارے لیے سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے وہ ہے یہ قرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کا موقع دیا ہے۔
ہمارا یہ بیلیو ہے. آپ دیکھیں کہ شکر جو ہے وہ ایسا ایموشن ہے، ایسی کیفیت ہے جس کا اظہار ہم دن میں کئی بار کرتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم اپنے عمل کو دیکھتے ہیں. اس کا اظہار ہم دن میں کئی بار کرتے ہیں. کبھی ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے کسی رویے میں کرتے ہیں، کبھی ہم اللہ کا کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں سے ایک اور عمل کی بات یہ ملتی ہے کہ انسان کو چاہے کسی انسان سے یا کسی بھی نعمت سے فائدہ مل رہا ہو، انسان ہونے کے ناطے دنیا میں رہتے ہوئے اس کو کسی سے بھی فائدہ مل رہا ہے، کوئی چیز بھی اس کے لیے فائدہ مند بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں غور و فکر کر کے جو چیز ہمیں اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ اس چیز کے پیچھے جو منبع ہے، جو اس کا سورس ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. انڈائریکٹ وے میں وہ چیز مجھے فائدہ دے رہی ہے، لیکن اگر میں اس میں غور کروں تو اس کو پیدا کرنے والا یا اس کو اس نعمت سے آشنا کروانے والا صرف اللہ ہی ہے. تو جس چیز کے بارے میں بھی انسان کو ریئلائزیشن شروع ہو جائے یہ چیز میرے لیے بڑی پروفیٹیبل ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا شکر، اس کے بعد اس چیز کا شکر یا اس انسان کا شکر ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہمیں شکر ہم دو طریقوں سے کرتے ہیں. اگر ہم غور کریں تو ہمارا جو شکر ہے وہ دو طریقوں پر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جب ہمارے دل میں کسی چیز کا احساس ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اظہاری شکر، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک محسوس کر کے شکر کرنا، اور ایک ہوتا ہے اظہاری شکر. اظہاری شکر ایسا شکر ہوتا ہے جس کے لیے آپ محسوس نہیں کرتے، آپ غور نہیں کرتے، آپ کی زبان پر وہ چیز جو ہے بس وہ اس طرح ہے کہ آپ بولتے چالتے، یعنی کہ جیسے آپ کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ خیر. اب جزاک اللہ خیر اینڈ تھینک یو، یہ وہ ورڈز ہیں جو ہمارے لیے اتنے کامن ہو چکے ہیں کہ ہم کسی بھی موقع پہ کیسے بھی بات کر رہے ہو تو اینڈ میں ہم یہ بس کہہ دیتے ہیں الفاظ بنا سوچے سمجھے. ہمارے الفاظ ہمارے لیے اتنے کامن ہو چکے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں. دوسرا شکر کی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ محسوس، یعنی جب بھی ہم شکر ادا کریں تو ہم اس کو ریئلائز کریں، ہمارے دل میں اس چیز کا احساس ہو، اس چیز کے بارے میں ہمارے کچھ جذبات ہوں، پھر ہم ان محسوسات کے ساتھ جب زبان سے شکر ادا کریں گے تو اس میں فرق ہوگا. تو یہاں پر ہم نے یہ چیز اپنے آپ میں ریئلائز کرنی ہے کہ جب ہم نماز میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں الحمدللہ پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا کسی سے ملتے جلتے ہیں، تو جب ہم الحمدللہ کا ورڈ کہتے ہیں تو ہم کتنا ریئلائز کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہماری جو ریئلائزیشن ہے وہ اس میں کتنی ہوتی ہے، یا جسٹ وہ ہمارے ورڈز ہو کے رہ گئے ہیں. ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، آپ اس چیز کو بھی ریئلائز کریں کہ جو چیز ہماری پہنچ سے دور ہوتی ہے، جب وہ چیز ہمارے پاس نہیں تھی تو وہ ہمارے لیے بڑی انمول تھی، ہمیں اس کو پانے کے لیے بڑی ایک خواہش تھی. جیسے ہی وہ نعمت ہم تک پہنچی اس نعمت کی وہ قدر نہیں رہتی. آپ اس میں دنیا کی کوئی چیز لے لیں یا کوئی بھی چیز لے لیں، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ کوئی مادی چیز ہے یا مانوی چیز ہے، کوئی بھی ہے، جب تک وہ آپ کی پہنچ سے دور تھی تو آپ کو اس کی قدر تھی. جیسے ہی وہ ہماری پہنچ میں آ گئی تو اب اس کی اس طرح سے قدر نہیں رہی. ہم بالکل اسی طرح ہیں. فار ایگزامپل لے لیتے ہیں، یہاں پہ آکسیجن ہے، الحمدللہ ہم صبح اٹھتے، رات سوئے ہوئے، چلتے پھرتے، ہر وقت پتہ نہیں کتنی گیلنز ہم جو ہے وہ آکسیجن لے رہے ہیں. لیکن خدا نخواستہ کوئی آکسیجن ماسک کی جب ضرورت پڑتی ہے ایک پیشنٹ کو، اور اس وقت اس کی آکسیجن اس وقت اس کی کتنی قیمتی ہوتی ہے، وہاں پر اس کو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کتنی ٹربل میں وہ چیز لے رہا ہوتا ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ آکسیجن جو ہر وقت اور جب سے ہم زندہ ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ہر حالت میں ہم وہ لے رہے ہیں اور فری آف کاسٹ ہے. اور کبھی نہیں ہم نے اس چیز کو، صرف اگر آکسیجن کی نعمت ہو تو ہم نے اس کو سوچ کے بیٹھ کے ریئلائز کیا ہو کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ میں اس وقت آکسیجن لے رہی ہوں، جس کے لیے مجھے کوئی بھی پے آؤٹ نہیں کرنا.
تو اللہ کی نعمتوں کا جو پے آؤٹ ہے وہ صرف شکر ہے، وہ صرف شکر ہے، اظہاری بھی اور محسوس کر کے بھی۔ اللہ کو ہم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری جسمانی ہیں، دنیاوی ہیں، کیسی بھی ہیں، ان سب کا جو ریٹرن ہے جسٹ ہماری زبان سے ایک جو ہے وہ شکر کی کیفیت ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے اندر یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ان کے اندر میڈیٹیشن ہوتی ہے تھینکس کی۔ وہ اپنی سول کو، اپنی روح کو ڈپریس لائف سے نکالنے کے لیے میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ اور وہ میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے دنیا کی ہر چیز پہ تھینکس کہنا ہوتا ہے، خود اکیلے بیٹھ کے۔ وہ اللہ کا تھینکس نہیں کر رہے ہوتے، وہ کس کا تھینکس کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تھینکس کہ ہمیں سانس آ رہا ہے، تھینکس کہ ہمیں سورج کی روشنی مل رہی ہے، تھینکس کہ میں اس وقت اسٹے ہوں، لائف ہوں، میری لائف ہے، میں زندہ ہوں۔ وہ صرف یہ تھینکس کر رہے ہوتے ہیں، تھینکس فار مدر نیچر۔ تو ان کی ان چیز کو دیکھ کے یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ وہ شکر تو ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ شکر کس کا ادا کر رہے ہیں؟ مدر نیچر کا، سن شائن کا، اس آکسیجن کا۔ تو ان کو سب کو دینے والا کون ہے؟ تو بینگ اے مسلم، بینگ اے بلیور، ہمارے پاس تو الحمدللہ ایک ایمان کی روشنی ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں نالج ہے۔ تو ہمارے لیے سورۃ الفاتحہ میں جو زیادہ پرومیننٹ جو آج ہم نے یہ چیز ڈسکس کی وہ ہے شکر۔ اور انشاءاللہ پہلے بھی ہم شکر کرتے ہیں، لیکن ابھی جو شکر کرنا ہے اس کے اندر یہ تبدیلی کرنی ہے کہ ریئلائزیشن، جس چیز کے بارے میں بھی دیکھیں، کریں، اس کو ریئلائز کریں، اور ریئلائز کرنے کے بعد اس پر شکر ادا کریں۔ اگر ہم کسی کا جزاک اللہ خیر کہتے بھی ہیں تو جسٹ ہمارا وہ اظہاری نہ ہو، بلکہ ہماری اس میں ریئلائزیشن ہو، ہم اس کو محسوس کریں اور دل سے اور زبان سے اس کا شکریہ ادا کریں۔